العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ثمن الکلب، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو ثمن کلب یعنی کتے کی قیمت کے سلسلے میں آئی ہے۔ ثمن کا تحقق تبھی ہوگا جب اس کی بیع و شراء ہو، تبھی ثمن کا تحقق ہوگا۔ اگر بیع و شراء جائز تو ثمن جائز، اور بیع و شراء جائز نہیں تو ثمن جائز نہیں۔ اور کتے کی بیع و شراء اس بات سے، اس کے جواز اور عدم جواز پر ائمہ نے جو استدلال کیا وہ اس میں کافی دخل اس بات کا ہے کہ کتا نجس العین ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتے کو نجس العین قرار دیتے ہیں۔ جب نجس العین ہے، اسی نجس العین ہونے کی وجہ سے وہ تو خنزیر ہی کی طرح قرار دیتے ہیں، اگرچہ کچھ دونوں میں فرق بھی رکھتے ہیں، لیکن اسی کی طرح جب وہ نجس ہے ان کے نزدیک تو وہ مال نہیں، لہذا اس کی بیع و شراء امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ اب جب بیع و شراء جائز نہیں تو اگر کسی نے کی تو اس سے جو ثمن حاصل ہوگا وہ ان کے نزدیک مال خبیث ہوگا، جس سے انتفاع جائز نہیں۔ وہ احادیث جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے قتل کا حکم دیا، ان احادیث سے اس کے نجس العین ہونے پر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ استدلال کرتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ کتے کا گوشت بھی حرام ہے۔ جب کتے کا گوشت حرام ہے تو اب اس کی بیع و شراء بھی حرام ہوگی، یہ بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہنا غالباً مناسب نہیں۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ ایسے تو گوشت گدھے کا اور گھوڑے کا بھی حرام ہے، لیکن جہاں پر حرمت کا تحقق ہو وہاں پر بیع و شراء حرام ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی استدلال کیا جو امام بخاری نے ذکر کی ہے کہ جس گھر میں، اور امام مسلم نے بھی ذکر کی اور امام مسلم نے تو باقاعدہ اس پر ایک باب ہی باندھا ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا حرام ہے، اور جب حرام ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کی بیع و شراء جائز قرار نہیں دیتے، لہذا اس کا ثمن بھی ان کے نزدیک حلال نہیں ہوگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ کتے، جن احادیث میں کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا وہ شروع کے ابتدا کی بات ہے، پھر یعنی اس سے پھر وہ حکم جو تھا وہ منسوخ ہوا۔ کتوں میں بھی اصل میں 2 قسم کے کتے ہوتے ہیں، ایک کلب معلم، ایک کلب غیر معلم۔ وہ کتا جس کو باقاعدہ سکھایا جائے
کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے رکھا جائے، یا کلب صید شکار کا کتا، تو یہ کلب معلم ہے، اس کی اجازت روایتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ تو جس کی اجازت روایتوں سے معلوم ہے، جس کو سکھایا جا سکتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے رکھا جا سکتا ہے، تو ایسے کتے کو بیچنا خریدنا اسی مقصد کے لیے، گھر میں صرف شوق کے طور پر نہیں، ورنہ تو شوق کے طور پر جو آوارہ کتے ہوتے ہیں ان کے گھر میں آنے کا حکم پھر وہی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن کلب معلم یا کلب صید، اس کی جب اجازت ہے، روایات سے معلوم ہوگا، یہاں پر امام ترمذی ذکر بھی کریں گے روایات، تو ایسی صورت میں ایسے کتے کی خرید و فروخت یہ جائز ہے، اور جب خرید و فروخت جائز ہے تو اس سے حاصل ہونے والا ثمن بھی مباح ہوگا۔ لہذا جن روایات میں کتے کے ثمن کو خبیث قرار دیا گیا ہے، اس کتے سے مراد کلب غیر معلم ہے، جو حفاظتی امور کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ مراد ہے اس سے۔ مزید اس میں تحقیق ہمارے بزرگوں کے مقالات سے اور مضامین سے مزید تحقیق کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے باب کا خلاصہ، اب ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی ثمن الکلب، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو کتے کے ثمن، قیمت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن ابن شہاب، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ابن شہاب زہری سے تحویل سند۔ وحدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عبد الرحمن مخزومی نے، وغیر واحد، اور ان کے علاوہ نے بھی۔ قالوا، سب نے کہا، حدثنا سفیان ابن عینہ، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، یعنی ابن شہاب زہری سے۔ عن ابی بکر ابن عبد الرحمن، وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر ابن عبد الرحمن سے۔ عن ابی مسعود الانصاری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری سے۔ قال، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے ثمن سے منع فرمایا۔ ومہر البغی، اور فاجرہ زانیہ عورت کی بدلے زنا سے منع فرمایا، اجرت زنا سے منع فرمایا۔ وحلوان الکاہن، اور کاہن کے نذرانے سے منع فرمایا۔ اب ہم نذرانہ کی جگہ کیا لفظ لائیں؟ نذرانہ تو بڑا مہذب لفظ ہو گیا، دچھنا سے منع فرمایا۔ ہمارے علاقے میں دچھنا بولتے ہیں ایسے لوگ، ان کو کاہنوں کو جو دی جاتی ہے ان کے کہانت کے عوض میں، وہ ہمارے علاقے میں دچھنا بولتے ہیں، یہی صحیح لگ رہا ہے۔ کاہن کے دچھنا سے منع فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا یصدقہ فقد کفر، جو شخص کاہن کے پاس آیا اور اس کی جو وہ غیبی امور کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے اور دل سے مانتا ہے، اس کو صحیح مانتا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا اس نے کفر کر دیا۔ تو کاہن کے پاس جانا یا کاہن نما لوگوں کے پاس جانا جو غیب کے دعوے دار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا، یہ اگر تصدیق کے طور پر ہے تو کفر بھی ہوگا،
اور اگر تصدیق کے طور پر نہیں ہے تو پھر حرمت سے خالی پھر بھی نہیں ہے. جی ارے لا حول ولا قوت، وہ ایسا ہے نا، وہ قرآن حدیث تمام کے خلاف بات ہے. کوئی یہ کہے کہ شاید کچھ غیر مقلدین اس طرح کی بات کرتے ہیں. ارے کسی کا میں نے یہ بھی پڑھا تھا یا سنا تھا، دھیان نہیں ہے صحیح سے، کہ کسی کا شوہر باہر رہتا ہے، تبلیغی جماعت میں رہتا ہے. اب تبلیغی جماعت میں رہتا ہے، وہ باہر رہتا ہے اور اس کی عورت پریشان ہے وصال یار کے لیے، تو اس نے لکھا ہے یا پڑھا یا بولا ہے کہ ایسے بیویوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اطراف و جوانب کے لڑکوں سے تعلقات کر لیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو کیسی گھٹیا گھٹیا باتیں لوگ لکھ دیتے ہیں جو تمام تر ائمہ کے اجماع کے خلاف ہے. ارے جب تک نکاح میں آپ کے ہے اس وقت تک دوسرے سے نکاح تک جائز نہیں، اور تم بغیر نکاح کے بھی جواز کا قول کر رہے ہو، تعلقات قائم کرنے کے جواز کے قائل ہو. یہ تو بڑی عقل سے یتیمی کی بات ہے. بہرحال امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جنات کون سے جنات کی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ ارے یہ پتہ نہیں آتے ہیں نہیں آتے، ہمیں تو بھائی معلوم نہیں. ہم نے تو آج تک دیکھیے، اگر بزرگان دین کسی پر آتے ہوتے تو سب سے متقی اور پرہیزگار پہ زیادہ آتے، ان پر حاضری ہوتی. ہم نے تو زیادہ تر جو لوگ حاضری کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے زیادہ تر ایسا دیکھا کہ وہ عام طور پر فاسق و فاجر ہوتے ہیں. تو یہ میری نظر میں ڈھونگ زیادہ ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے اس کی بھی تصدیق نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ دلیل سے ثبوت نہ ہو. چلیے خیر. حدثنا محمد بن رافع، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں حدثنا معمر، ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، عن یحیی ابن ابی کثیر، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن کثیر سے، عن ابراہیم ابن عبداللہ بن قارث، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن عبداللہ بن قارث سے، عن السائب، وہ روایت کرتے ہیں سائب سے، سائب ابن یزید سے، عن رافع ابن خدیج، وہ روایت کرتے ہیں رافع ابن خدیج سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار نے ارشاد فرمایا کسب الحجام خبیث، حجام کی کمائی خبیث ہے. حجام سے مراد حجامہ کرنے والا، حجام سے مراد بال کاٹنے والا نہیں ہے، حجامہ کرنے والا. اصل میں حجامہ کرنے پر جو اجرت حاصل ہوتی ہے وہ خبیث ہے. اس خبیث سے تمام ائمہ یہ کہتے ہیں اس خبیث سے مراد مکروہ تنزیہی ہے. کیا ہے؟ اور مکروہ تنزیہی یہ معصیت نہیں ہے. اس پر امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا مستقل ایک رسالہ ہے کہ مکروہ تنزیہ معصیت نہیں ہے. ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کسب الحجام خبیث، اس سے کراہت تنزیہ مراد ہے. اصل میں شریعت مطہرہ اس چیز کو بھی ناپسند کرتی ہے جو طبیعتوں کو ناپسند ہو.
کسی زمانے میں جو حجامہ کیا جاتا تھا تو منہ سے گندا خون کھینچا جاتا تھا، تو بار بار منہ سے گندا خون کھینچنا، منہ میں لگنا، اس کو طبیعت ناپسند کرتی ہے، اور طبیعت جس کو ناپسند کرے شریعت بھی اس کو ناپسند کرتی ہے، اس لیے یہ کراہت تنزیہ کا قول کیا ہے تمام ائمہ نے۔ ورنہ تو روایات میں آگے ایسا بھی آئے گا کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے خود حجامہ بھی کروایا، اور حجامہ کرنے والے جو تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت بھی عطا فرمائی، یہ خود حدیث پاک میں آئے گا۔ اس لیے تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ حجامہ کا جو کسب ہے وہ مکروہ تنزیہ ہے، صرف کراہت، طبیعت کی کراہت کی بنا پر شریعت نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، مکروہ تحریمی اس سے مراد نہیں ہے۔ لہذا جن روایات میں اجازت ہے اور اس روایت میں یہ کہا گیا، دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق بھی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کسب الحجام خبیث، حجامہ کرنے والے شخص کی اجرت اور کمائی خبیث ہے، ومہر البغی خبیث، اور فاجرہ زانیہ عورت کی زنا کی اجرت خبیث ہے، وثمن الکلب خبیث، اور کتے کا سمن خبیث ہے۔ سمن الکلب سے متعلق ہم بیان کر چکے، اور کسب الحجام خبیثن سے متعلق بھی بیان کر چکے۔ مہر البغی خبیثن یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کو تأمل نہیں ہے۔ نہیں، یہ اسی لیے میں نے الگ الگ بیان کر دیا۔ مہر بے معنی اجرت ہے یہاں، یعنی زانیہ عورت کے زنا کی جو اجرت ہے وہ خبیث ہے، وہ تو فعل حرام کا عوض ہے، اور حرام کا عوض خبیث ہے، اور حجامہ کوئی فعل حرام نہیں ہے، اسی لیے میں نے توضیح کی تھی۔ وفی الباب عن عمر بن مسعود، اس باب کے اندر عن عمرو بن مسعود نہیں، عن عمر و ابن مسعود، اس باب میں حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمرو، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان تمام حضرات سے حدیث مروی ہے۔ حدیث و رافع حدیث حسن صحیح، ہم نے یہاں پر حدیث رافع جو ذکر کی ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اسی پر اکثر اہل علم کے نزدیک عمل ہے۔ کرہو ثمن الکلب، انہوں نے ثمن کلب کو مکروہ یعنی مکروہ تحریمی یعنی حرام قرار دیا، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک حرام و مکروہ تحریمی میں فرق نہیں ہے، تو کرہو کہتے ہیں تو حرام ہی مراد ہوتا ہے۔ وَهُوَ قول الشافعی، یہی قول امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق کا۔ وقد رخص بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے رخصت دی ہے فی ثمن کلب الصید، شکاری کتے کے ثمن کے سلسلے میں۔ احناف کا یہی قول ہے۔ باب ما جاء فی کسب الحجام، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو کسب حجام کے سلسلے میں آئی ہیں۔ مفہوم بتا چکے ہیں، ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن مالک ابن انس، حضرت مالک ابن انس سے وہ روایت کرتے ہیں، ابن شہاب سے وہ روایت کرتے ہیں، ابن محیصہ اخی بنی حارثہ سے، عن ابی وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، انہ استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اجارت الحجام، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجام کی اجارہ اور اجرت لینے کے سلسلے میں، اجرت کے سلسلے میں اجازت طلب کی۔ فنہاہ عنہا، تو سرکار نے انہیں اس سے منع فرما دیا۔ فلم یزل یسألہ، تو وہ سوال کرتے رہے، پوچھ طلب کرتے رہے اجازت۔ ویستأذنہ، اور وہ سرکار سے اجازت طلب کرتے رہے، حتی قال، یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا عالفہ ناضحک، تم اس کو اپنے ناضح کو چارہ دے دو، یعنی حجامہ کی جو اجرت ہے اس کے ذریعے سے تم خود مت کھاؤ، لیکن اپنے ناضح، اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جو حمل برداری وغیرہ کام کاج میں استعمال کی جاتی ہے،
تو تم اپنی اس اونٹنی کو جو کہ کام کاج میں استعمال کرتے ہو اس کو چارہ بنا کر کھلا دو. العلفن کا معنی ہوتا ہے، العلفو کا معنی ہوتا ہے چارہ، تو اسی سے اعلف یعلف اعلاف چارہ دینا. اعلفہ ناضحک، اپنے اونٹ کو اس سے چارہ دے دو. واطعمہ رقیقک، اور اپنے غلام کو وہ کھلا دو. یاد رکھیے اگر کوئی چیز کھانا حرام ہے تو جیسے آزاد آدمی کے لیے کھانا حرام ہے ویسے ہی غلام کے لیے بھی وہ کھانا حرام ہے. حلت و حرمت میں غلام اور آزاد کے درمیان فرق نہیں ہے. اگر یہ اجرت حجامہ اگر حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اپنے رقیق یعنی غلام کو کھلا دو، یہ نہیں فرماتے. اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. ہاں آدمی کو مکارم اخلاق پر ابھارنے کے لیے اور طبیعت کو جو چیز ناپسند ہے اس سے روکنے کے لیے سرکار نے منع فرما دیا تھا. بابو کہاں گیا؟ وفی الباب، اس باب میں عن رافع ابن خدیج، حضرت رافع ابن خدیج سے روایت ہے، ابی جحیفہ سے روایت ہے، اور جابر سے، حضرت صائب سے. حدیث محیصہ حدیث حسن، حدیث محیصہ جو ہم نے ذکر کی یہاں پر وہ حدیث حسن ہے. والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اسی پر بعض اہل علم کے نزدیک عمل ہے. وقال احمد، حضرت امام احمد نے کہا ان سألنی حجام نہیتہ، اگر مجھ سے حجام پوچھے تو میں اسے منع کروں گا اجرت کے بارے میں. وآخذ بهذا الحدیث، اور فرمائے اسی حدیث سے میں استدلال کروں گا. ٹھیک ہے، ان حضرات نے کراہت کا قول کیا، اور یاد رکھیے کہ اس مسئلے میں تمام ائمہ نے کراہت تنزیہی کا قول کیا ہے. باب ما جاء من الرخصۃ فی کسب الحجام. چلیے ٹھیک ہے، اگلے دن پڑھتے ہیں.